بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایات کی دنیا میں خوش آمدید۔ آج حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی حکایات بیان کروں گی۔ حضرت رابعہ بصری کے والد ماجد ایک غریب شخص تھے۔ ان کی 3 بیٹیاں اور بھی تھیں اور حضرت رابعہ بصری چوتھی بیٹی تھیں، اور ان کو رابعہ اسی لیے کہتے ہیں کہ رابعہ کا معنی چوتھی عورت کے ہیں۔ جس رات حضرت رابعہ پیدا ہوئیں اسی رات ان کے والد کے گھر میں خرچ کرنے کو کچھ نہ تھا۔ وہ اسی فکر میں سو گئے کہ رات کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم غمگین مت ہو، یہ لڑکی جو تمہارے ہاں پیدا ہوئی ہے بڑی برگزیدہ اور مقبول ہوگی۔ تم صبح امیر بصرہ کے پاس جاؤ اور ایک کاغذ پر میری طرف سے یہ لکھ کر اسے پہنچا دو کہ ہر رات تم جو مجھ پر یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100 بار درود بھیجتے ہو، اور جمعہ کی رات کو 400 مرتبہ، یہ جمعہ کی رات جو گزر گئی تم اس میں درود پڑھنا بھول گئے ہو، اس کے عوض میں 400 دینار بطور کفارہ اس شخص کو دے دو۔ حضرت رابعہ کے والد جب بیدار ہوئے تو روتے ہوئے اٹھے اور حسب الارشاد ایک عرضی لکھی اور امیر بصرہ کے پاس پہنچے، اور ایک دربان کے ہاتھ وہ عرضی اندر بھیجی۔ امیر وہ عرضی دیکھ کر عالم وجد میں آ گیا اور حکم دیا کہ اس شکرانے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو یاد فرمایا ہے، اسی وقت 10,000 درہم فقیروں کو تقسیم کیے جائیں اور 400 درہم اس بزرگ شخص کو دیے جائیں جو یہ پیغام لایا ہے، اور اس کو کہا جائے کہ وہ اندر تشریف لائے تاکہ میں اس کی زیارت کروں۔ پھر ایک دم اٹھا اور کہا، مگر یہ خلاف ادب ہے کہ میں اسے اندر بلاؤں، میں خود اس کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اور اس کی راہ کو اپنی داڑھی سے صاف کرتا ہوں۔ چنانچہ امیر بصرہ خود باہر آیا اور حضرت رابعہ کے والد کے ہاتھ چومے اور بڑی تعظیم و تکریم سے اسے مسند شاہی پر بٹھایا اور عرض کیا کہ آئندہ جب بھی کوئی حاجت ہو خدارا مجھ ہی سے وہ خدمت لیا کیجیے۔ اس حکایت سے ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ایسی برگزیدہ اور مقبول حق تھیں کہ جن کی خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف فرمائی، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے مقبولوں کے دم قدم سے گھر میں برکتوں اور رحمتوں کے نزول ہونے لگتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے حالات سے آج بھی باخبر ہیں اور اب بھی محتاجوں کی مدد فرماتے ہیں، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ درود پاک پڑھنا بڑی برکت اور رحمت کا باعث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف پڑھنے والے کو جانتے ہیں چاہے وہ کہیں بھی ہو، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اس نے کتنا درود پاک پڑھا۔ گویا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات بھی پوشیدہ نہیں۔ پھر اگر کوئی شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں کلام کرے تو وہ کس قدر بے علم ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی، برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھتے ہوئے آج اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔